اللہ اللہ کے رسول کے قریب ہے، اور یہ قرب الہی اور قرب محبوب الہی اسی کو تو معراج کہتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ نبی سے پیار کیا، جس نے رسول سے پیار کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے رسول سے بغض رکھا، جس نے رسول سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان پہ مرتا ہے، جو ان کا بغض لے کر مرتا ہے وہ کفر پہ مرتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق بغض والوں سے نہیں، آل رسول سے محبت کرنے والوں سے۔ ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ رسول کے پاس نہ جاؤ کہ کہیں ہدایت نصیب نہ ہو جائے، اسی نسل کے آج کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن ہماری خوش بختی ہے کہ جس رسول پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس نے غدیر خون میں علی کو کھڑا کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا، اور ولایت کا دروازہ کھول کر قیامت تک ہدایت کے راستے کا تعین کر دیا کہ اب راہ ہدایت میں وہ ہوگا جو نقوش قدم علی ہوگا۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ولی کے مقتدی بن کر ولیوں کے مقتدا مولا علی کے قدم تک اور جناب حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے جانے کائنات کی بارگاہ تک، اور پھر جانے کائنات کی بارگاہ سے خالق کائنات کی بارگاہ تک جو وسیلہ اختیار کیے ہوئے ہیں اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء امت محمدیہ، اس پر مہرے تصدیق ثبت کر چکے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے بڑی اور سند قبولیت کیا ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے انتہائی اختصار کے ساتھ مدعا حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ جیسے جیسے محفل پاک کا سلسلہ بڑھے یہ ذکر بھی اپنے کمال اوج تک نہیں بلکہ ہم سب کو بھی اس مقام معراج تک لے جائے کہ جس مقام پر پہنچ کر حسین بادشاہ کہہ دے کہ میں ان غلاموں سے راضی ہوں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ہمارا یہاں پر آنا یہ رضا سے خالی نہیں، آستانہ رضا پر آتے ہی رضا والے ہیں، اور یہ ذکر بھی رضا والوں کا ہے، یہ گھرانہ بھی رضا والوں کا ہے۔ اور میں واللہ باللہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس کا نیت اور جس کا خیال رضا پر مبنی ہوتا ہے اس کا کوئی بھی فعل فعلی غیر نہیں ہوتا، اس کا ہر فعل فعلی مقبول ہوتا۔ سلسلہ گفتگو کو کہیں پڑھ نہ جائے، میں ایک جملہ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جناب رضا کا گھرانہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کا گھرانہ ہے، یہ مولا حسین مولا علی کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانہ کی فیض بخشی کا عالم پورا عالم جانتا کہ اس گھرانہ میں آنے والوں کو بن مانگے ملتا ہے، بن مانگے ملتا ہے۔ یہ نبی کی سیرت اور علی کی سیرت ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ایک سائل مسجد میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ اب صحابہ کرام موجود تھے، سوال اس کا سن لیا لیکن اس کی حاجت کسی نے پوری نہیں کی۔ علی پاک بھی موجود تھے لیکن وہ حالت نماز میں تھے۔ علی پاک نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر انگوٹھے کے ذریعے سے، ایک روایت ہے کہ اس کی طرف ہے کہ دوسرا ہاتھ اس کی طرف کر دیا، یہ اشارہ دیا کہ انگوٹھی اتار لیں۔ صحابہ کرام نے علی کے اس عمل کو دیکھا اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ علی کی نماز تو جاتی رہی، علی کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ اب ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ علی نماز مکمل کر لیں، ان سے سوال کریں گے کہ علی آپ نے یہ کیا کام کیا، اس کام سے آپ کی تو نماز ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ علی سے پوچھنا بعد میں پہلے اللہ کے رسول سے پوچھے کہ علی نے یہ کام کیا ہے، اس کام کرنے سے کیا علی کی نماز رہی یا نہیں، علی کی نماز رہی یا نہیں۔ تو دوستانی گرامی کر بہت پیارا اور لطیف جملہ
रकात की समातों की नजर करने जा रहा हूं। जब पूछा गया कि अली की नमाज रही या नहीं रही, तो जवाब ये आया कि साइल ने जब अल्लाह के नाम पर सवाल किया और जब उसकी हाजत पूरी ना हुई, तो जाते हुए उसने कहा कि मौला तेरे घर आया था, तेरे नाम पर मांगा था, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। अली पाक हालत नमाज में थे। अली वो नमाजी हैं कि जब नमाज में होते हैं तो फिर नमाज में होते हैं। अली जब नमाज में होते हैं तो नमाज में होते हैं। एक हमारी नमाज है, सैयद बुल्ले शाह ने कहा था कि मल मल बिटे गोडे तोते अंदरे गई पलीती, दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, कन्ना नूं हथ ला के बंदिया फेर नमाज को दीती, रब दे नाल भी दुनियादारा 420 को दीती। ये हमारी नमाज का आलम है। लेकिन अली की नमाज का आलम क्या है कि एक जंग में पिंडली पे तीर लगा, तीर निकाल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, कहते हैं दुकाना अदा करता हूँ, तीर निकाल देना। नमाज में खड़े हुए दुकाना अदा करने के लिए, तीर निकाला, खबर तक न हुई, खून का फव्वारा भी निकला। यानी जब मौला की वारदात में होते हैं तो अपनी खबर भी नहीं होती, मकान की खबर भी नहीं होती। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया, अल्लाह के घर में किया, अल्लाह के नाम पर किया, वो खाली और मायूस जा रहा था। कैसे हो सकता है कि अली की मौजूदगी में कोई साइल खाली चला जाए? जब इस साइल की सलाह अल्लाह की बारगाह में पहुंची, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंची, गैर हाजिर बंदों से मेरा कोई कलाम नहीं, मौला शराफ बंदों की नजर ये जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि जब उस फकीर ने कहा कि मौला तेरे घर में आया था, तेरे नाम पर मांगा था, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, फकीर की ये सदा अल्लाह की बारगाह में पहुंची होगी। अली भी तो वहां, अली भी तो वहां ही थे। जब ये सदा अली के कानों तक पहुंची कि साइल अल्लाह के नाम पर मांगता हुआ मायूस जा रहा है, तो अली ने ये अमल किया कि अपनी अंगूठी उसको दी। और अजीज़ाने गिरामी का अली पाक की सखावत का ये जिक्र कुरान बनकर भी नाज़िल हुआ और ज़माने को बता दिया था इनका कोई भी फेल फेले गैर नहीं होता। ये हालत नमाज में होते हैं तो अपने रब की बारगाह में होते हैं। इनकी सखावत का, इनकी सखा का आलम सुभान अल्लाह तारीख गवाह है, कुतुब गवाह है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मसरूफ़ तवाफ़ काबा है। बनु उमय्या का बादशाह इब्ने हशाम भी तवाफ में मसरूफ है। इब्ने हशाम तवाफ करता हुआ हजरे अस्वद के पास पहुंचा, रश ज्यादा था, कोशिश की कि बोसा ले लूं, बोसा दे दूं, लेकिन ज्यादा रश की वजह से आगे बढ़ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे थे, हजरे अस्वद के करीब पहुंचे, लोगों ने रास्ता दे दिया। आपने हजरे अस्वद को बोसा दिया, बोसा देकर वापस लौटे। शामी मौजूद थे इब्ने हशाम के साथ, बनु उमय्या के बादशाह के साथ। उन्होंने पूछा ये कौन है जिसके लिए लोगों ने रास्ता दे दिया? इब्ने हशाम जानते हुए कहने लगा मैं नहीं जानता। कैसा बुद्ध है, कहता मैं नहीं जानता। इब्ने हशाम का शायर जो मुअर्रिख था, जो उसके कसीदे लिखता था, उसने कहा अगर कहे तो मैं बताऊं ये कौन है। 35 अशआर फी बदी कहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में, मौके पर खड़े होकर 35 अशआर कहे। इब्ने हशाम का मुंह उतर गया कि वो हमारा और तारीफ करे आले रसूल की। उसने हुक्म दिया इसको पकड़ो और हवालात में बंद कर दो। हवालात में बंद कर दिया। ये खबर पहुंची इमाम तक। इमाम ने 10,000 दिरहम उसकी तरफ हदिया किया। और जब आपका खादिम जो 10,000 दिरहम लेकर उस शायर के पास पहुंचा और पहुंचकर कहा ये इमाम ने नजर किए हैं, इसे कबूल करो, तो वो कहने लगा कि मैंने ये काम दिरहम लेने के लिए नहीं किया, जाकर इमाम से कह दीजिए मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए, आपके नाना को राजी करने के लिए। बस आप दुआ फरमा दें, इमाम से कहें कि आप दुआ कर दें कि अल्लाह और आपके नाना तो उस शख्स ने वो दिरहम लौटाकर कहा कि इमाम से कह दीजिए कि मेरे हक में बस दुआ कर दे कि क़यामत के दिन आपके नाना मुझसे राज़ी हो जाए, अपना कुर्ब मुझे अता फरमा दे। वो दिरहम लेकर इमाम की बारगाह में पहुंचा। इमाम की खिदमत में 10,000 दिरहम पेश किए और पेश करने के बाद कहा कि हजूर उसने ये कहा है
آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس سے کہہ دو جو تمہاری نیت تھی اس نیت کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا. اور دوسری بات سنو کہ آل رسول جو خیرات کر دے وہ واپس نہیں لیتے, جو عطا کر دے وہ واپس نہیں رکھتے. عزیزان گرامی قدر اس گھرانہ کی فیض بخشی کا عالم پورا عالم جانتا ہے, جن کے در سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا اسے اہل بیت طہار کہتے ہیں. اور حضرات ان کے لبوں پر ماں سوائے کلمہ, کلمے کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا. سبحان اللہ. ان کی زبانوں پر جو کلمہ میں ہے نا لا الہ, اس لا کے علاوہ کبھی کسی کے لیے ان کے لوگوں پر لا نہیں آیا, نہیں آیا, بلکہ آنے والے کو طلب سے بھی سوا عطا فرمایا, طلب سے بھی زیادہ عطا فرمایا. اس گھرانہ کی فیض بخشی دیکھیے کہ دین کے لیے بھی انہوں نے سب کچھ کیا, انہوں نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی سب کچھ کیا. اب دنیا والے اٹھ کر باتیں کریں تو یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج ان کے سیرت و کردار پر باتیں کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے. لیکن عزیزان من, یہ ایک حق و باطل کے درمیان حد فاصل کی لکیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں دو ہی مذہب باقی رہے ہیں, دو ہی مذہب باقی ہیں, ایک حسینی ایک یزیدی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, چلے نہیں بہنا حسین دا ذکر کاج باری کے حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. زندہ باد. آج کی اس نورانی بزم کا آغاز حضور قبلہ سیدی کی اجازت سے اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے کرتے ہیں. جناب قبلہ قاری محمد علی رضا صاحب